یہ چوتھی قسط ہے اس کہانی کی جس کا نام ہے ڈھل گئی رات۔ اس کو لکھا ہے نگہت عبداللہ نے اور میں نے یہ کہانی لی ہے مہکتا آنچل نام کی میگزین کے جولائی 2012 کے ایشو سے۔ مس نازنین سبز لنن کا سوٹ پہنے، کالی شال اوڑھے، سنہرے فریم کا چشمہ لگائے بینچ پر بیٹھی صبح کی تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ سامنے سے نک سک سے تیار ہوئے طیب ہمدانی آ گئے۔ انہوں نے سلام کے بعد وہاں بیٹھنے کی اجازت مانگی اور اپنا مقصد بیان کر کے سرخ کاغذ میں لپٹا تحفہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ امید کے خلاف مس نازنین نے ساری بات نہایت خاموشی سے سنی، پھر ایک نظر گفٹ کو اور ایک نظر طیب ہمدانی کو دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر چل دی۔ طیب ہمدانی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں روک سکتے، مگر انہیں اتنی تسلی ضرور تھی کہ انہیں اس بات سے مکمل طور پر اعتراض نہیں تھا، ورنہ وہ چپ چاپ گفٹ لے کر چلی نہ جاتی۔ اگلے 24 گھنٹے کا انتظار ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ طیب ہمدانی صبح سویرے ہی اٹھ گئے، بلکہ اصل میں تو انہیں ساری رات ٹھیک سے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ صبح کی نماز کے بعد ہی انہوں نے جاگنگ سوٹ پہن لیا تھا۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار انہوں نے صبح کی چائے بھی نہیں پی تھی۔ آیان، فرحان اور اریشمان اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے گھڑی کی سوئیاں 7 کے ہندسے تک پہنچی اور طیب ہمدانی نے اپنے قدم پارک کی طرف بڑھا دیے۔ مس نازنین اسی بینچ پر بیٹھی تھی، ساتھ میں وہ سرخ کاغذ والا تحفہ موجود تھا۔ طیب ہمدانی ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئے اور پھر وہی ہوا جس کا انتظار وہ تینوں ایک پیڑ کے پیچھے چھپے کر رہے تھے۔ مس نازنین ناراض انداز میں طیب ہمدانی کو تحفہ دکھا کر کچھ کہہ رہی تھیں۔ شرمندہ سے طیب ہمدانی سن رہے تھے اور آیان، فرحان اور اریشمان کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر وکٹری کا نشان بنایا۔ کام ہو چکا تھا، اب ان کا رکنا فضول تھا۔ تینوں گھر جا کر گرم گرم کمبلوں میں سکھ چین کی نیند سونے چلے گئے تھے۔ طیب ہمدانی نے سرخ کاغذ کے اندر موجود چیزوں کی طرف دیکھا تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ موت کا منظر کی ایک موٹی سی کتاب، سفید سوٹ، بیری کے پتے اور ایک گلاب کا پھول جو یقیناً ہمدانی ہاؤس کی کیاریوں کا ہی تھا۔ اور پھر طیب ہمدانی نے مس نازنین کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے یہ شرارت کی۔ تھوڑی دیر بعد مس نازنین اور طیب ہمدانی جانے کس بات پر مسکرا رہے تھے اور بینچ کے ساتھ رکھا سرخ کاغذ والا تحفہ سائیڈ میں پڑا اپنی قسمت پر رو رہا تھا، اور مزے سے سوتے تکون میز کانفرنس کے نمائندوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ تقدیر نے ان کی سازش کو کسی دوستی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔